مدینے کی مقدس سرزمین پر لوٹ کر جانا، کہاں قسمت میں لکھا ہے بہن صغرا سے مل پانا، خبر اس بات کی پہلے سے ہے زندان میں جانا ہے، وہی منزل ہے اپنی اور وہی اپنا ٹھکانہ ہے۔ کہ اماں ہمیں اب اور کتنی دور جانا ہے، سکینہ پوچھتی ہے کس طرف وہ قید خانہ ہے، کہ اماں ہمیں اب اور کتنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ میرے پیارے ناظرین، میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہمارے درمیان میں جو ہے وہ مہمان خصوصی تشریف فرما ہے، اور ان کا بھی ہم پھر سے بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اس سمے جو ہے، اس ٹائم کے جو ابھی تھکے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنی خدمتیں انجام دی ہے، خدا ان کو اجر عظیم عنایت فرماوے، اور ہم آپ کو پھر سے ویلکم بیک کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کے تعارف کہ آپ نے جو ہے اپنا یہ کریئر کہاں سے شروع کیا، اور آپ نے بہت اچھا اور عمدہ جواب دیا کہ واقعی بزرگوں کا ساتھ جب تک ہوتا ہے تب تک انسان کو جو ہے وہ ہمت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہاں کے رہنے والے اور کس سے، یہ بھی آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کو آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا، بہت خوشی ہوئی۔ اب علی اکبر بھائی، اب یہ سوال کہ دیکھیں نا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان امپریس ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں کسی کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کی آواز، آپ کا اسٹائل وغیرہ بھی ایسے ہی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کافی محنت بھی ہے، اور ضرور آپ کی زندگی میں بھی آپ نے جو ہے وہ کسی کو بھی اپنا رول ماڈل چنا ہوگا، تو آپ نے اپنی زندگی میں کن کو دیکھ کے امپریس ہوئے، اور ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پہلے ہم چھوٹے سے تو بچے کافی ماشاءاللہ سے یو پی سے پڑھنے کے لیے آتے تھے وہاں پہ، جی ماشاءاللہ، تو اس میں ان لوگ سے دیکھ کے کچھ سبق لیا تھا، بے شک، اور ابھی نوئے خانی میں اور ماشاءاللہ سے ہم پاکستان بھی گئے تھے، تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے پرانے ہمارے سچے بھائی ماشاءاللہ، مولا ان کو سلامت الہی رکھیں آمین، اور ان کی درجات کو بلند کریں، الہی آمین، اور جو بالکل سبھی کے حال پیش حال ہے استاد سبت جعفر صاحب، جو ماشاءاللہ جن کو شہادت کا درجہ ملا، بے شک، اور بالکل، جو خود ماشاءاللہ سے کہیں بھی محفل جاتے تو خود شہادت کی پہلے دعا پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں اپنی محفل کا آغاز یا مرثیہ خوانی کا سبحان آغاز اللہ، کرتے یہ ہیں۔ اس سے دیکھیں، بڑی شہادت کی بات کیا ہے؟ بالکل معنویت تو ہوتی ہے۔ جو بالکل، اور میں نے ان سے ملا بھی تھا، اچھا، اور ان کے ساتھ بیٹھا بھی تھا، اور ماشاءاللہ بڑی سادگی والے بندے، تو ایک اپنی زندگی کا سبق ان سے لینے کے لیے ملتا ہے کہ انسان کو ایک سادگی کے ساتھ ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو یہ ہونا یا وہ ہونا ضروری ہے، بالکل، ایک انسان اپنے کردار کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، بے شک، بے شک، تو بہت عمدہ۔ ایک ان سے ماشاءاللہ سے کافی سیکھنے کو ملا تھا، اور جیسے ہمارے آل والے میر حسن میر صاحب ہے، شاہد بلدستانی صاحب ہے، تو بالکل ان سے تھوڑا بہت ان سے حاصل ہوتا رہتا ہے بے شک، بے شک، ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اور بس یہی اپنے آل اور کافی خود کی محنتیں ہیں۔ نہیں بالکل، کیونکہ ظاہری بات ہے، اور آپ نے جن ہستیوں کے نام لیے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور اسی طرح سے وہ خدمتیں کرتے رہیں، اور ہم جو ہے وہ ان سے مستفید ہوتے رہیں ماشاءاللہ۔ واقعی جو بھی ذکر اہل بیت میں آتا ہے، وہ امام حسین کی، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ایک قسم کی نوکری ہے، سعادت ملتی ہے ماشاءاللہ، کوئی اس میں بس یہی سب سے بڑی بات ہے کہ وہی اس ذکر کے قابل ہے کہ جو بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں منتخب شدہ ہو۔ تو الحمدللہ بہت اچھا اور معقول جواب آپ نے دیا، اور کافی ہماری ناظرین بھی اس چیز سے انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ مند ہوئے ہوں گے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا، مطلب پوچھنے کی سعادت یا جرأت حاصل کریں کہ جب انسان جو ہے
کچھ بلندی پہ پہنچتا ہے اور آپ کو ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی آپ کے اتنے فین بن گئے ہیں اور آپ بہت ساری جگہوں میں اپنے خدمتیں کی ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بس یہی سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اس سبحان شہزادی اللہ۔ شاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جن کے صدقے مجھے انہوں نے اس چیز کا شرف عطا کیا. بے شک بے شک. اور سب سے پہلی بات تو یہ کیا میں بات ہے، واہ. مجھ سے نہیں، مجھ سے جو بندہ ملتا ہے اور اس چیز کا کوشچن کرتا ہے تو میں اس کو یہی آنسر دیتا ہوں سبحان اللہ. کہ سب سے اچھی بات میرے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں بتا دوں میں غیر سعادت ہوں، ٹھیک ہے. اس کے باوجود میرے اندر شہزادی نے یا مولا نے ایسی کون سی چیز دیکھ لی کہ مجھے اس چیز کا شرف عطا کر دیا. واہ کیا بات ہے، سبحان کیوں اللہ. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جی ماشاء اللہ سے، جی. سارے دنیا میں اتنے لوگ، کیوں مجھے ہی چنا اس چیز کے لیے کیا خدمت کہ انجام دینے کے بے لیے. یہ بھی شک. بڑی شرف کی بات ہوتی ہے. مولا بہت کی عمدہ. نوکری کرنا یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں. جی بالکل اس کا درجہ بہت بلند ہے. سبحان تو اللہ. بس یہ ایک سوچتا ہوں کہ ساری زندگی اپنا سجدہ شکر کرتا رہوں اور بس شہزادی کا شکریہ ادا کرتا رہوں کہ انہوں نے مجھے سبحان اس چیز سے نوازا بے اور شک. بڑا فیض. اور ماشاءاللہ کافی لوگ ملتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو ایک خوشی کے بس وہ ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہی رکھتا ہے کہ بس مولا ہمیں جو میرا ابھی مقام ہے بس مجھے کبھی اس میں غرور پیدا نہ ہو، الہی جو آمین. سب کے لیے ضروری ہے اور سارے لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ مطلب کبھی بھی اگر آپ بلندی پہ جائیں جی. تو ایک شاعر کا شعر میں ہمیشہ ارشاد. اس کو فالو کرتا ہوں کہ وہ کیا تھا کہ بات. بلندیوں پہ پہنچنا کمال ہوتا نہیں، کیا کہنا ہے، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. کمال ہوتا ہے. واہ واہ. جب وہاں پہنچنے سبحان کے لیے تو اللہ. ماشاءاللہ سارے لوگ وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ اپنا مقام بنائے رکھنا بنائے رکھنا. اور وہاں پہ تاحیات رہنا سبحان یہ بھی اللہ. بڑی ایک سعادت کی بات ہے. تو سارے لوگوں کے لیے یہی چیز ہے اور میں اس کے بس ماشاءاللہ اس کے لیے ماشاء اللہ بڑی مہربانی آپ کی. اور یہ پوچھوں گا کہ آپ کا یہاں پہ پہلی دفعہ آپ سرین میں آئے ہیں، تو آج آپ کی پہلی مطلب جو ہے آپ کا پروگرام تھا، آپ کو کیسا لگا یہاں پہ پہلی دفعہ آپ آئے جی تشریف ماشاءاللہ. لائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے بہت عزتوں سے نوازا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں ایئرپورٹ پہ آیا تو مجھے ماشاءاللہ سے ہمارے خوجا ریڈیو کے ماشاءاللہ سے خوجا ٹی وی کے تھے بھائی، وہ آئے اور انہوں نے بڑی عزتوں سے نوازا. اور بعد میں اس کے بعد میں یہی ایک چھوٹا ذاکر ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ تھے اور انہوں نے اپنی جو بھی حوصلہ افزائی سے مجھے سبحان بخشا اور ماشاء یہ اللہ. انہوں نے سعادت بخشی. اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کافی یہاں کے چست ہے اور اس معاملے میں ایک اچھا وہ لوگ جی. ایک ان کا لیول بڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ہر عشرے میں ایک الگ الگ جگہ سے علیحدہ جگہ سے دور دور سے ماشاءاللہ کافی لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ پیغام پہنچے بالکل اور ایک اچھی تربیت ملے بچوں کو. بالکل ماشاءاللہ یہاں پہ مادری زبان تو اردو نہیں ہے، جی جی جی. لیکن اس کے باوجود بھی اردو سمجھنا بے شک. اور اس پہ ایک جیسے مرثیہ پڑھا تو اس پہ گریا کرنا اور اس کو سمجھ کے اور پھر ایک لیول بنا کے رکھنا، اور وہ بھی ضروری ہے. اردو بالکل زبان دقت تو پیدا ہو بالکل جاتی ہے. ہاں بالکل ضروری ہے اپنے لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بس یہی کہ اس کے ذریعے ہم فیض یاب ہوتے رہیں. ماشاء اللہ بہت عمدہ، احسن جزاک اللہ. اور بس آخری آپ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اس خوجا ریڈیو کے ذریعے سے یا خوجا ٹی وی کے ذریعے سے؟ یہ ایک بہت اچھا کوشچن ہے. تو یہ پیغام تو یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا نہیں ہے کہ صرف، یا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ صرف پڑھائی کا یہ کریں، وہ جی. نہیں، دین کے کام میں بھی ماشاء اللہ. اپنا اچھا وہ ورک کرتے رہیں. جی. جیسے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نواں خان یا کوئی علیحدہ نواں خانی یا مجلس پڑھ رہا ہے تو کوئی ذاکر ہے یا کوئی عالم ہے تو اس کے ذریعے ہی مولا اسے نوازے. بے شک. یہ مطلب ایک نوکری ہے مولا کی، جیسے سوشل ورک کر رہے ہیں جی بندہ. بالکل. جیسے ہمارے ماشاءاللہ سے ابھی آپ ابھی شہید ہوئے ہیں، شہید آصف کربلائی. آصف کربلائی. جی ہاں، وہ میرے چچا ہیں. جی دور کے رشتے ہیں ماشاءاللہ، میرے کزن آپ جو ابھی تعزیت قبول کیجیے. جی بالکل بالکل. تو ایک ان سے بھی ایک ہم کو سبق لینے ملتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک جیسے استاد سبت جعفر جو بھی شہادت کے باعث ہوئے ہیں کہ ایک ان کے اس میں تو ایک انسان کو اپنا یہ ہے کہ ولایت کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ ولایت کیا چیز ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ابھی لوگوں کو بس اس چیز سے روکا جا رہا ہے جی. اور اس کو
مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. تو یہ ایک ہونا چاہیے, اور اپنے بچوں کو آزاداری میں اور بڑھائیں, اور بس دین کے کام میں اور نمازیں وغیرہ یہ جو تو بالکل ہوتا ہی ہے. تو ایک آزاداری جو ہمارا مقصد ہے, بے شک, جو جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں, جی جی بالکل, تو وہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے, الحمدللہ. اور ہمیشہ پرسہ مولا کو دینا چاہیے, اور اس کے لیے بالکل ضروری ہے جیسے ہو ویسا مولا کو پرسہ دینا چاہیے, اور ایک دم تہہ دل سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. બહુ ઉમદા માશાલ્લાહ, જઝાકલ્લાહ. તો મારા વહાલા ખોજા રેડિયો અને ખોજા ટીવીના જોનારાઓને સાંભળનારાઓ, અત્યારે તો આપણે ઉર્દુમાં વાત કરતા હતા, પણ એક ફક્ત શોર્ટ સમરી તમારી ખિદમતમાં પેશ કરું કે આપણા માશાલ્લાહ નોહા અમારી દરમિયાનમાં હાજર થયા છે, અને એ આપણે કહેતા હતા કે પોતે અમદાવાદથી આવ્યા છે, અને એ નાનપણથી મહેફિલોમાં જતા હતા, અને એમના વાલિદ જે છે પોતાને લઈ જતા હતા, અને બસ એમને જોઈ જોઈને આજે આ મકામ સુધી પહોંચ્યા છે. અને ખાસ કરીને અમુક ઓલમાનો સાથ એ જે છે પોતે આપ્યા છે, પોતે લીધા છે, ને ઓલમાનો સાથ પણ મળ્યો છે, અને એ એમને કબૂલ કર્યા છે એહતરામની સાથે. માશાલ્લાહ બહુ જ ઉમદા જવાબ જે છે આપવામાં આવ્યો કે એ કહે છે કે ફક્ત હું એ ઝિક્ર અહલે બેત એટલા માટે કરું છું કારણ કે એની અંદર જે છે ખુલૂસ, પ્યાર, મોહબ્બત છે, અને એની અંદર આપણે ઘણા બધા પૈગામાત મળે છે, અને આપણી પણ જરૂરિયાતમાંથી છે કે અમે આ મેસેજને દુનિયાની કોના કોના સુધી પહોંચાડે. અને જાણે હું સવાલ કર્યો કે તમારા જિંદગીમાં કોઈ તમારું લાઈફ મોડલ કે તમને કોઈ છે કે જેથી તમે જિંદગીમાં ઇમ્પ્રેસ થયા, તો માશાલ્લાહ એવા મશહૂર તરીન શખ્સિયતોના નામ લીધા, જેથી કે આપણા સચ્ચેભાઈ છે, અને મરહૂમ સિફ્તે જાફર સાહેબ બી છે, અને શાહિદ બલતિસ્તાની બી છે માશાલ્લાહ, અને નદીમ સરવર સાહેબ બી, અને મીર હસન મીર જેવી શખ્સિયત પણ. તો એમને જોઈ કરીને એ ઇમ્પ્રેસ થયા માશાલ્લાહ, અને વાકઈ ઇન્સાન આપણા બુઝુર્ગોથી કાંઈ ને કાંઈ હાસિલ કરે છે. તો હું પણ તમારો તહે દિલથી શુક્રિયા અદા કરું છું માશાલ્લાહ, અને ખાસ કરીને આપણા નોહા ખાનું, અને બહુ બહેતરીન પેગામ આપ્યા કે નૌજવાનોને આઝાદારી ઉપર વધારે કામ કરવું જોઈએ, ખાસ કરીને વિલાયત ઉપર. એ બહુ સરસ વાત કર્યા. વિલાયત અગર આપણી મજબૂત હશે તો આપણો અકીદો મજબૂત હશે, અકીદો મજબૂત હશે તો યકીનન અમે આગળ વધીને ઇમામે ઝમાનાની તૈયારી જે છે અમે સરખી રીતે કરી શકશું. અને બસ હું આજે જનાબે સકીનાની શહાદતની રાત છે, હમણાં આપણે ગિરિયા કર્યા, تو ہوں خاص اپنا بھائی ساتھی مانگری کریے. اس میں آپ کو مؤدبانہ طور پہ گزارش کروں گا کہ چند آپ مصائب کے بند جو ہیں وہ جناب سکینہ کے حوالے سے اگر آپ بیان کریں تو وہ آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے خوجہ ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس شرف سے نوازا، اور یہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنا وقت نکال کر اور یہ شہادت لی. آج چونکہ شہزادی سکینہ کی شب ہے تو ہم سبھی لوگ ایک متاثر ہوتے ہیں ان سے، اور ایک سبھی کے دل میں ایک بی بی شہزادی کی ہمیشہ سے بہت محبتیں ہیں. بے شک. تو جو ابھی مرثیہ ہے جو میرا بھی بہت پسندیدہ اور میری سی ڈی میں بھی آیا ہوا ہے 2013 میں، تو اسی سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مزتر، سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مزتر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، میں سمجھوں گی کہ سینے سے لگایا ہے مجھے آ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا. مجھے ظالم نے جس دم پشت ناقہ پر بٹھایا تھا، سر
عباس اس دم بھی نظر مجھ کو نہ آیا تھا، ہر ایک سر کی طرف دیکھا تھا میں نے بارگاہ مڑ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، وطن جاؤ تو میری بالیاں بھی ساتھ لے جانا، تم اپنے ہاتھوں سے یہ بالیاں صغرا کو پہنانا، یہ کہنا یاد کرتے کرتے تم کو مر گئی خواہر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، اے بھیا تم نہ ظالم سے کفن میرے لیے لینا، جو میں نے پیغین رکھا ہے اسی کرتے میں دفنانا، میں یہ کرتا رسول اللہ کو دکھلاؤں گی جا کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، بتاؤں گی کہ کتنے شمر نے دریں لگائے گئے، تماچے بھی نہ گن پائی کہ میں نے کتنے کھائے ہیں، تماچے بھی نہ گن پائی کہ میں نے کتنے کھائے ہیں، میرے رخسار سے ابھی لہو بہتا ہے رہ رہ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مزتر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، میں سمجھوں گی کہ سینے سے لگایا ہے مجھے آ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خداوند تعالی ہماری اس قلیل عبادت کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جناب سکینہ کا واسطہ جو بھی پریشان حال ہے، تکلیف میں گرفتار ہے، پروردگار ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما۔ پروردگار جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ جو لا ولد ہے ان کو اولاد صالح عنایت فرما، اور جو ظالمین ان کو تو نیست و نابود فرما، اور مظلوموں کی تو حمایت فرما، جو مریض ہے بیماری کربلا کا واسطہ انہیں شفا کامل عطا فرما، اور سب سے بڑی بات کہ جو آج ہمارے درمیان میں ذاکر اہل بیت نواخواں ہیں ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما، ان کے والدین کو جو ہے وہ ہمیں جو حفظ و امان میں رکھ پروردگار، اور ان کو اور ترقی عنایت فرما، ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، اور قیامت کے دن جو ہے شفاعت نصیب فرما اہل بیت محمد و آل محمد کی۔ انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں اسی کے ساتھ آپ سب کا اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی اور یہ رابطہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ بھی ہم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کئی دن چلتے چلتے ہو گئے منزل نہیں آئی، میں کن آنکھوں
آنکھوں سے یہ دیکھوں کہ پیدل ہے میرا بھائی، خدا جانے کہ قسمت میں کہاں کا بدانا ہے۔ پھوپھی اماں ہمیں اب اور کتنی دور جانا ہے۔ سکینہ پوچھتی ہے کس طرف وہ قید خانہ ہے۔